أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآل محمد. آج 8 محرم الحرام ہے اور میں نے جو موضوع چھیڑا تھا اس کا میں حق ادا نہ کر سکا. اب اس کو وائنڈ اپ کرنے کا موقع ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے جتنے پیغمبر، رسول، انبیاء بھیجے ان کو کتابیں بھی دی، بہت سو کو بینات دیے، اسکیل دیے حق اور باطل کے. یہ سارا انتظام اس لیے تھا کہ ہماری بنائی ہوئی دنیا سے انجسٹس، ایٹراسٹیز اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے. جنت سے پہلے اس دنیا ہی میں انسان کو کسی حد تک جنت کا مزہ ملنے لگے. میں نے اسی آپ کے سامنے کہ نماز بہت 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 ضروری ہے. لا دین لمن لا صلاۃ لہ. جس انسان نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ترک کر دیا. اس کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں ہے. روزہ بہت اہم ہے، عبادتیں سب بہت اہم ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ سب مینز ہے، ٹارگٹ نہیں ہے. ٹارگٹ انسان کی وہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جس سے اس کو چھٹکارا نہیں مل رہا ہے. جب لوگ جاہل تھے تو کہا جاتا تھا کہ جہالت ختم ہوگی تو انسان کو ظلم اور ناانصافیوں سے چھٹکارا مل جائے گا. جہالت ختم ہو گئی، چھٹکارا کیا ملتا؟ ظلم سے. ظلم اور بڑھ گیا، نئے نئے طریقے ایجاد کے لیے گئے ظلم کے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملائکہ کو کیسے معلوم تھا، میری نظر میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت آدم کی خلقت اللہ کے پیش نظر تھی اور اس نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پڑھنے والے، کیا تو ایسے کو اپنا نائب اور سکسیسر بنائے گا کہ جو زمین پر فساد کرے، خون بہائے، خون ریزی کرے؟ ہم نے کیا خطا کی ہے؟ ہم تو جب سے بنے ہیں لاکھوں برس سے، کروڑوں برس سے تیری عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا خرابی؟ ہم میں سے کسی کو بنا دے. ملائکہ کی اس بات کی تردید نہیں کی گئی، مگر بتا دیا گیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی عالم، پر اسی کے اندر سب آ گیا، انی عالم ما لا تعلمون. اس کا مطلب یہ کہ ملائکہ کو سمجھا دیا گیا کہ تم کو خبر نہیں ہے کہ اس ظلم کے بعد کیا ہوگا. جب ظلم سے دنیا بھر جائے گی تو کیا ہوگا. تمہارا علم اتنا ہی ہے کہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، یہ علم تمہارا غلط نہیں ہے، تم معصوم ہو. لیکن تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. میں اسے جانتا ہوں، تم نہیں. وہ کیا ہونے والا ہے اس پر پردہ پڑا ہوا تھا اور آج تک پڑا ہوا ہے، مگر انشاءاللہ یہ پردہ اٹھے گا جب نور نگاہ حسن عسکری دنیا میں ظہور کرے گا اور دنیا سے ہر قسم کی زیادتی، ظلم، ایٹراسٹیز، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ دنیا کو عدل و انصاف اور راحت و آرام سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوئی. دیکھیے آپ دنیا کہاں جا رہی ہے. حیرت ہوتی کہ انسان اتنا پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا، اتنا عالم، اتنا پیسے والا، دولت والا، مگر ظلم اس کی
طبیعت سے نہیں جاتا. ظلم کا کیا کیا طریقے ایجاد کر رہا ہے. جتنا سائنس بڑھتی جاتی ہے مسئلے حل ہونے کے بجائے ستانے کے دکھ دینے کے آلے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میں اس مجلس میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید نہیں معلوم ہیں. جو باتیں نہیں معلوم ہیں اس میں سے ایک غلط فہمی آپ کو یہ ہے کہ یہ عقیدہ ڈسپیوٹڈ عقیدہ ہے. سنی نہیں مانتے ہیں, شیعہ مانتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. میں پورے اسٹڈی کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدے کے ڈیٹیل میں تھوڑا ڈسپیوٹ ہے, وہ تو ہو ہی جاتا ہے. ان پرنسپل اس عقیدے سے کوئی انکار نہیں کرتا. یہاں تک کہ وہابی حضرات, دیوبندی حضرات, اہل حدیث حضرات, وہ بھی اس کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. میں 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ میں سے بہت سے حضرات یہاں کینیا کے تشریف فرما ہوں گے. قریب 10-12 سال پہلے کینیا کے ایک مسلمان نے جامعۃ ام القریٰ, جو مکے میں وہابیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے, ان سے اس عقیدے کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے, اس عقیدے کی حیثیت واقعیت ہے, حضرت مہدی کا ظہور, یا خالی اڑائی ہوئی بات ہے. ان کے علماء نے اپنی مہروں کے ساتھ جو جواب دیا ہے اس کا جس یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ محمل عقیدہ ہے حضرت مہدی کا اور اس میں ڈسپیوٹ ہے تو پھر اسلام کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ وہابی حضرت نے لکھا, بھائی میرے پاس ہے وہ پرچہ, میں آپ کو بھجوا دوں کہ اگر یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے حضرت مہدی کا تو پھر ہمارا کوئی عقیدہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے احادیث حضور کی اس عقیدے کے بارے میں آئی ہیں اتنی احادیث کسی عقیدے کے بارے میں نہیں ہے. میں ذرا اس کو اور مضبوط کر دوں. ایک بہت بڑے عالم تھے, آپ میں سے بچہ ان کا نام جانتا ہوگا, ان کے اپنے خیالات تھے, ویسی بات نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد, ٹھیک ہے, نہیں تھے, پہچانتے ہوں گے آپ لوگ. میں ڈاکٹر اسرار احمد سے ان کے دفتر میں منہاج القرآن میں بات کرنے کے لیے گیا. ہمارے ان کے درمیان 1.5 گھنٹے گفتگو ہوئی. گفتگو سے مسئلے حل ہوتے ہیں. جب ہم وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اگر شیعہ حضرات اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہیں تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں, اس لیے کہ علی کے ولی ہونے سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ خلیفتہ بلا فصل کہیں, جو سب جگہ کہا بھی جاتا ہے, کہیں نہیں بھی کہا جاتا ہے. اگر خلیفتہ بلا فصل نہ کہیں اور خالی ولی اللہ کہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد یہ باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک انہوں نے کتاب لکھی, میں امام زمانہ کی ذکر کر رہا ہوں, وہ کتاب آپ لوگ لے رہے ہیں, کہیں سے مل جائے گا, ملنا مشکل ہے اس کا. اس کتاب کا نام ہے شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت. مفاہمت جانتے ہیں آپ, انڈرسٹینڈنگ. شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت. جب یہ کتاب میری نظروں سے گزری تو میں نے کراچی کی ایک مجلس میں جو خالد الدین ہال میں ہو رہی تھی اس کا اعلان کیا کہ کتاب آپ لوگ پڑھیں. کہاں ہے کتاب؟ میں نے کہا میں منگواتا ہوں. لاہور سے ایکسپریس میل سے میں نے وہ کتاب بہت بڑی تعداد میں منگوائی اور اسی وقت وہ کتاب کھٹیوں کی طرح سے بٹ کے ختم ہو گئی. فری نہیں تھی, اس کی قیمت تھی. اس کو جب میں نے دیکھا, دیکھیے, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا, مجھے تفصیل یاد بھی نہیں, پورا پیج لکھا ہوا تھا کہ میں اس کتاب کو نور نگاہ امام حسن عسکری, فرزند رسول, امام زمانہ, امام وقت حضرت مہدی کے نام عنوان کرتا ہوں. آپ کتاب یہ کراچی میں ضرور مل جائے گی, اس وقت بہت پاپولر ہو گئی تھی, آپ منگوائیں. اس کو اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے, مجھے میں اتنا بنا ہو گیا, بھول گیا. تو یہ عقیدہ کوئی ڈسپیوٹڈ عقیدہ نہیں ہے. ہاں, اس کی ڈیٹیل میں, تفصیلات میں تھوڑی پرابلم ہے. میں آپ کے عقیدوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ کون سا شیعہ ہوگا کہ جس کا اس مسئلے پر مضبوط عقیدہ نہ ہو تو ہمارا سارا مذہب ہی ختم ہو جائے گا. ہمارا مذہب ہی اسی عقیدے پر ٹکا ہوا ہے. تو عزیزوں, اگر کسی کو شبہ ہوتا ہے تو میں بات کہاں سے شروع کروں؟ پہلا مسئلہ آتا ہے لائف کا, زندگی کا. ایک انسان کی زندگی اتنی طویل, اتنی لمبی, اتنی لنتھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں بات شروع کرتا ہوں جانور سے. جانور کی زندگی میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کتنی لمبی زندگی ہے جانور کی. میں قرآن سے پڑھوں گا, ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. قرآن نے بتایا کہ جب پورا واقعہ, پورا سورہ یونس موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. جناب یونس جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر جا رہے تھے, طوفان آ گیا. وہ بڑی لمبی کہانی ہے, مختصر یہ کہ یہ طے ہوا کہ اس میں کوئی
خطا کا انسان آ گیا ہے جو زمانے کی سپرسٹیشن سے، اس کو دریا میں ڈال دو. یہ میں اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں قرآن کا، ابھی آیت پڑھتا ہوں. ذرا اور آگے آ جائیے آپ لوگ. ایک مرتبہ اور سوال بھیجیں آپ لوگ. تو جب حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا گیا، اب یہاں سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی جناب یونس کو دریائے سمندر میں ڈالا گیا، فالتقمہ الحوت، ایک مچھلی بہت بڑی، مچھلیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، آگے بڑھی، فالتقمہ، اور جناب یونس کو نگل لیا. کھایا نہیں، نگل لیا. نگلنے میں تو چبانا ضروری نہیں، کھانے میں چبانا ضروری. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کو چبانے کی ضرورت نہیں، نگل لیا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تو خیریت ہی ہوئی کہ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی ہماری تسبیح شروع کر دی. فلولا انہ کان من المسبحین، انہوں نے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من، کوئی گناہ نہیں تھا لیکن ناکردہ گناہ کا انہوں نے اقرار کیا. یہ ہم کو ادا پسند آ گئی، اس لیے اس مچھلی نے آگے بڑھ کر ان کو اگل دیا، اور وہ کدوؤں کی بیلیں تھیں وہاں پر، وہ زمین پر گرے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد ہماری تسبیح شروع نہ کر دی ہوتی تو اس مچھلی کے پیٹ میں صبح قیامت تک رہتی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مچھلی اگر صبح قیامت تک رہنے والی نہیں تھی تو یونس کیسے اس کے پیٹ میں رہتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یونس بھی رہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ مچھلی بھی. پھر آ رہا ہے، میں نے کسی مجلس میں کیا تھا، سگے اصحاب کہف، ڈاگس جو اصحاب کہف کے تھے. اصحاب کہف زندہ ہیں، اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے ان کا کتا بھی موجود ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہے. لوگ شام میں جاتے ہیں، میں نے دیکھا ادھر ادھر وہ جھانکا کرتے ہیں، وہ کتا دکھائی نہیں دیتا. ایک اصول آپ سمجھ لیے کہ جس کو اللہ لمبی زندگی دیتا ہے اس پر غیبت کے پردے ڈال دیا کرتا ہے. اس لیے جہاں اصحاب کہف پر غیبت کے پردے پڑے، وہاں اس کتے پر بھی غیبت کے پردے ڈال دیے گئے. اب لوگ ڈھونڈتے ہیں مگر انہیں دکھائی نہیں دیتا. صلوات محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور سوال بھیجیں آپ. میں نے قرآن سے 2 شاہد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اگر موقع ملا تاریخ سے پیش کروں گا، اور پھر آج یا کل یہ بھی بتاؤں گا کہ ماڈرن سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، دیکھیے وہ بھی غیبت کے پردوں میں ہیں. حضرت خضر زندہ ہیں، وہ بھی غیبت کے پردوں میں ہیں. اصحاب کہف کا کتا زندہ ہے، وہ بھی غیبت کے پردوں میں ہے. جناب یونس اس مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ بھی غیبت کے پردوں میں. اسی طرح یہ امام بھی غیبت کے پردوں میں ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جو دنیا میں ظہور کرے گا اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات دیں آپ. میں جستہ جستہ آگے بڑھ رہا ہوں. اب ایک بات یہ ہوتی ہے، کہی جاتی ہے کہ جو شے ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، تو امام دکھائی نہیں دیتے. ہم ان سے کیسے ہدایت لیں گے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے. امام آپ کو نہیں دکھائی دیتے، امام کو آپ دکھائی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہیں کہیں موجود ہو، ہمیں دکھائی نہ دے رہا. اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے. اللہ کی سیرت یہ ہے کہ جب اس کے کسی ہادی معصوم کے اوپر خطرے کے بادل چھاتے ہیں تو وہ اسے غیبت کے پردوں میں چھپا دیتا ہے. میں اس بارے میں ایک بہت مشہور اہل سنت کے اسکالر علامہ مودودی، نام سنا ہوگا آپ نے، آپ یہاں لائبریری ہوگی، ان کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، میں پڑھ کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی لکھتے ہیں، سورہ مسد کی تفسیر بیان کرتے ہیں. سورہ مسد آپ جانتے ہوں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. چونکہ یہ قرآن کا سورہ مسد پر ختم ہو رہا ہے،
اس سورہ کا نام سورہ مسد ہے. صلوات محمد و آل محمد. اب یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ شاید آپ نے سماعت نہ فرمایا ہو کہ اس سورہ کی شان نزول کیا ہے. جب پیغمبر نے دعوت، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں چونکہ ابھی طالب اور بھی ہیں، کہ جب پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کو پر خوب کھلا پلا کے 40 اپنے خاندان والوں کو، لوگ اس میں مبالغہ کرتے ہیں، 40 کی صحیح تعداد ہے، 40 لوگوں کو بلا کر کم و بیش، اور آپ نے ان کو 3 دن کھانا کھلایا، وہ کھانا کھا کے رفو چکر ہو جاتے تھے. آخری دن آپ نے فرمایا کھانا کھا کے چلے جاتا ہوں، میں کھانا مفت نہیں کھلا رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کہنا ہے. رکو میری بات سنو. ابو لہب نے اس موقع پر اٹھ کر انتہائی گستاخی سے حضور کا نام لے کر کہا اسکت یا محمد، محمد شٹ اپ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، چپ ہو جاؤ. ایک مومن اپنا ایمان چھپائے بیٹھا تھا. اس مومن کا نام تھا ابو طالب. تفسیر میں پڑھیں آپ. جب اس نے پیغمبر کے ساتھ گستاخی کی اور کہا اسکت یا محمد، محمد چپ ہو جاؤ، تو ابو طالب کھڑے ہوئے کہا اسکت یا ابا لہب. اے ابو لہب، اس کا نام نہیں تھا، یہ ابو طالب نے لقب دیا، تو چپ ہو جائے ابو لہب. اللہ کو ابو طالب کی یہ ادا اور ایک ادا اور اس سے پہلے اتنی پسند آئی کہ ابو طالب نے جو کہا تھا اس کو قرآن کا جز بنا دیا گیا. یہ اللہ کا انسان بیٹا. اس سے پہلے کون سا جملہ تھا؟ جب حضرت پیغمبر کا عقد نکاح ہو رہا تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ، آپ جو معتبر تاریخ ہے اس کو اٹھا کر پڑھیے، تو اس میں ابو طالب نے خطبہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. میں نے عربک لٹریچر میں تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے. میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عربک لٹریچر میں الحمدللہ رب العالمین کا جملہ ابو طالب کے اس قول سے پہلے نہیں دکھائی دے گا آپ کو. ہے ہی نہیں، کہیں نہیں، کہیں نہیں. میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا اور کھنگال لیا. پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا جملہ ابو طالب کی زبان پایا خطبہ نکاح پیغمبر کے موقع پر. اور دوسری مرتبہ حضرت ابو طالب نے جب اس کو ڈانٹا ہے ابو لہب کو، تو یہ کہا تبت یدا کا ابی لہب. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. قرآن نے بھی اس کو رکھ لیا، ایک مدح میں رکھ لیا، ایک مذمت میں رکھ لیا. ابو طالب مدح کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن کا جز ہو جاتا ہے، مذمت کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن کا جز ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ابو طالب نے کہا کہ تبت یداک، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور قرآن نے اس کو اپنے سورے کا جز بنا لیا. اب لوگ جو کہتے ہیں وہ کہیں گے اس میں بھی انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں، ورنہ کس میں ہمت ہے کہ جو ابو طالب کے ایمان میں شک کر سکے. سنی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. عبداللہ الخنیدی جو سعودی عرب کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے کتاب لکھی ایمان ابو طالب پر، جو میں نے پڑھی اچھی طرح سے، بہت بڑا کتاب ہے. تو عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جانوروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے جانور ایسے ہیں جن کی بہت لانگ لائف ہے. اور اب انسانوں میں دیکھیے، انسانوں میں حضرت عیسیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ حضرت خضر زندہ ہے کہ نہیں؟ بہت سی روایتوں کے مطابق حضرت ادریس زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو 3 پیغمبر اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو چوتھا امام بھی زندہ رہ سکتا ہے. صلوات بن محمد و آل محمد. اب مسئلہ یہ آتا ہے، آپ توجہ فرمائیں، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے ہونے سے کیا فائدہ، وہ ہمیں گائیڈنس کیسے دیں گے. میں نے عرض کیا کہ گائیڈنس کیسے دیں گے. آج یہ سمجھا دینا بہت آسان ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں، اپنے اپنی زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا ساری زبانیں جانتے ہوں گے؟ اب ٹیکنالوجی اتنا بڑھ گئی ہے بھائی. ایک جی پی ایس آپ کے پاس ہے، جی پی ایس سے آپ کا راستہ آسمان کے ایک اسٹار سے ہے، ایک ستارے سے ہے، سیٹلائٹ سے. اس سے آپ کو ہدایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جس زبان میں آپ پوچھتے ہیں اسی زبان میں جواب ملتا ہے. تو ہمارا بنایا ہوا سیٹلائٹ اگر ہماری رہنمائی کر سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا نورانی ستارہ ہماری رہنمائی کیوں نہیں کر سکتا؟ صلوات بر محمد و آل محمد.
میں نے کیا اصل بات یہ ہے کہ جب کسی نبی یا معصوم کی جان پر خطرہ ہوتا ہے ایسا جس سے بچنے کا امکان نہیں ہے تو اللہ غیبت کا پردہ ڈال دیا کرتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو الاعلیٰ مودودی بہت بڑے عالم تھے, انصاف پسند عالم, سنی ہوا کہ اس سے کیا ہوتا ہے. انہوں نے اس سورہ کی تفسیر میں لکھا ہے, جو میں نے خود پڑھا ہے, آپ بھی پڑھ لیجیے, اردو میں تفسیر ہے, لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب, اس میں ابو لہب اور ابو لہب کی مسز دونوں کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا, اور گویا یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ہنی مون کا انتظام ہم نے جہنم میں کیا ہے, یہ جہنم بھی ساتھ ساتھ جائیں گے. جب یہ سورہ اترا تو وہ ابو لہب کی بیوی کا نام تھا ام جمیل, بڑی خطرناک عورت تھی, پیغمبر کو بہت ستاتی تھی. پیغمبر کا گھر اس کے گھر سے بالکل ملا ہوا تھا, ایک دیوار بیچ. یہ بھی پیغمبر کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو پڑوس میرا گڑبڑ ملا. تو یہ 3 بجے رات کو آپ کے حساب سے اٹھ کے اور جنگل سے جا کر کانٹے سمیٹ کے لاتی تھی اور پیغمبر کے دروازے پر ڈال دیا کرتی تھی کہ پیغمبر نکلے تو پہلے تو انہیں کانٹوں میں الجھو, پیغمبر کو تکلیف پہنچے. پیغمبر صبر کرتے رہتے تھے. جب یہ سورہ نازل ہوا تو پھر تو یہ آفت کی پرکالہ بن گئی, اس کا سٹائر اڑایا گیا تھا, اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. اب علامہ مودودی تشریف فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد حرام میں جہاں کعبہ بنا ہوا ہے, حضور اب جو ان کا میں وہی نقل کر رہا ہوں, لفظ و لفظ تقریباً یہی ہے, کہا کہ حضور تشریف فرماتے ہیں اور حضور کے بالکل پہلو سے پہلو ملائے ہوئے پیغمبر کے رفیق زیرینہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرماتے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق پیغمبر سے فرما رہے تھے کہ حضور وہ تو جب سے سورہ مسد نازل ہوا ہے اس نے تو قیامت ڈھا دی ہے, اور وہ مکے کی گلیوں میں کہتی پھر رہی ہے کہ مجھے کہیں حضور دکھائی دے جائیں تو بتاؤں, کہیں نظر آ جائیں تو سبق سکھاؤں. حضور مجھے بڑا اندیشہ, بڑی گستاخ و بدتمیز عورت ہے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کیا توہین کرے. انگریزی میں ایک بات کی جاتی ہے کہ تھنک آف دا ڈیول اینڈ ڈیول از دیئر. یہ ابھی اس کا ذکر کر ہی جاتے کہ وہ سامنے سے مین گیٹ سے آتی, حضور وہ آ گئی, حضور وہ آ گئی. انہوں نے گھبرا کر کہا کہ حضور وہ آ گئی. پیغمبر نے اطمینان سے جواب دیا کہ آ گئی تو آنے دو, جب وہ یہاں تک آئے گی تو اسے تم دکھائی دو گے, میں دکھائی نہیں دوں گا. یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں. کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم دونوں پہلو سے پہلو ملائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور آپ نہیں دکھائی دیں گے, میں دکھائی دوں گا. کہ اب کیسے ہوگا, وہ آ رہی دیکھنا ابھی تم. اب وہ آئی دونوں کے سامنے, اور پیغمبر کے جو رفیق زیرینہ تھے انہی سے بات کر کے اس نے کہنا شروع کیا, چیخ کر کے تمہارے دوست نے میرا مذاق اڑایا ہے, سٹائر کیا ہے, مجھے ملیں گے تو بتاؤ, مجھے دکھائی دیں. اور سامنے بیٹھے ہوئے, یہ ہر سے منہ کھولے ہوئے, کم وقت تجھے دکھائی دیں, سامنے بیٹھے ہوئے. جب وہ خوب گرج کر چمک کر کڑک کر برس کر چلی گئی تب انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کہا کہ حضور وہ تو واقعی وہی ہوا. وہ کم وقت یہاں تک آئی, یہ سب مودودی صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں تک آئی, اسے آپ دکھائی نہیں دیا, خالی میں دکھائی دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے پہلے ہی منزل پر دکھا دیا کہ ہمارے حاضی پر اگر وقت پڑتا ہے تو اسے غیبت کے پردوں میں چھپا دیا کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات دیں یہاں پہ. تو علامہ مودودی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ امام موجود ہے اور غیبت کے پردے میں ہے. میں پرانی بات ہے, یہ لکھنؤ میں جہاں میں رہتا ہوں ایک ندی ہے, ریور ہے پتلا سا, گومتی اس کا نام ہے. ہم لوگ 15 شعبان کو اسی گومتی میں عریضے ڈالنے کے لیے جایا کرتے ہیں. یہ واقعہ سن لیجیے, اور مجھے جو واقعہ یاد آ رہا ہے بتا رہا ہوں. تو میں صبح سویرے گیا عریضہ ڈالنے کے لیے. اس کے پاس ہی بالکل ندی سے ملی ہوئی ہمارے اہل سنت صلاۃ کی ایک مسجد ہے, ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. اور وہ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم نے جب عریضہ ڈالا وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے, پل کے اوپر سے ہم نے عریضہ ڈالا. وہ تھوڑی دیر میں اللہ کی مرضی کہ وہ عریضہ جو ہم نے ڈالا تھا آٹے میں لپیٹ کر, مچھلیاں آٹا کھا گئیں, عریضہ پانی پر تیرنے لگا. اور وہاں کی اس اسٹوڈنٹ سے وہ نکل گیا کہ مولانا آپ نے جو عریضہ امام مہدی کو بھیجا تھا وہ سامنے تیر رہا ہے. وہ ان کے پاس نہیں گیا. میں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ 10 بجے ذرا میرے
آفس میں آ جائیے گا تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ اچھا ہم آئیں گے، ہم کے تعلقات بہت اچھے. وہ آئے، وہ بہار کے کسی دیہات کے تھے جہاں سائنس ٹیکنالوجی کی خبر ہی تھی. میں جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں معلوم ہے. میں نے کہا ایسا ہے آپ کے کوئی دوست یورپ یا امریکہ میں کہیں ہیں؟ کہنے ہیں. تو میں نے کہا آپ انہیں خط لکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے لکھوں گا تو جائے کیسے وہ؟ میں نے کہا میری ذمہ داری ہے، آپ ان کے لیے خط لکھیے. میں نے عریضہ بھیجا تھا نا، میں نے کہا آپ خط لکھیے ان کے لیے. وہ خط لکھا انہوں نے. میں نے ان کا ٹیلی فون نمبر لیا، ٹیلی فون نمبر ملا تو میں نے ان کا فیکس نمبر پوچھا. فیکس نمبر ڈائل کر کے جب میں نے وہ ان کا خط اپنے فیکس میں ڈالا تو اس نے نگلنا شروع کیا. جتنا وہ نگلتا گیا اتنا ان کا منہ کھلتا گیا کہ یہ تو واقعی جا رہا ہے، یہ تو واقعی جا رہا ہے. مگر تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے نگلنا تھا، ادھر سے اس نے اگل دیا. کہ آپ نے مجھے بیوقوف بنایا، وہ تو پڑھا ہوا ہے خط ادھر. میں نے کہا وہ یہاں پڑھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ نہ دیکھیے، آپ ٹیلی فون کر کے پوچھیں کہ خط پہنچا ان کو کہ نہیں پہنچا. انہوں نے ٹیلی فون کیا، وہاں سے جواب آیا یس وی ہیو ریسیوڈ یور لیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ خط کا پڑھا رہ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میسیج وہاں نہیں پہنچ گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اس عقیدے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو عقل کے خلاف ہو یا ریزننگ کے خلاف ہو. امام اس دنیا میں تشریف آئیں گے. اب میں پھر آپ کو بتا دوں جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا. بھائی میں نے جو پڑھا ہے وہ میں لکھ رہا ہوں، آپ کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. اگر یہ خیال ہے آپ کو کہ میں غلط بیان کر رہا ہوں تو آپ خود چیک کر لیجیے. کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے، حیرت ناک بات، کہ جب امام آئیں گے تو مسجدوں کو بنائیں گے نہیں، مسجدوں کو گرائیں گے. لوگ چھٹی ہو گئی، پڑھ لیجیے. امام آئیں گے، اگر قرآن سے اس کا شاہد موجود نہ ہوتا تو میں شاید یہ بات نہ پڑھتا. مگر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ رسول نے مسجد گرائی ہے. جب کچھ منافقین نے مسجد بنائی مسلمانوں میں گروپ بندی کرنے کے لیے مدینے سے تھوڑے فاصلے پر، تو انہوں نے رسول سے کہا کہ آپ آئیے اس مسجد میں نماز پڑھائیے. رسول نے نماز کے لیے بھی جب تک اللہ سے اجازت نہیں مل جاتی تھی آگے نہیں بڑھتے تھے. رسول نے اللہ کی بارگاہ مناجات کی، ادھر سے ارشاد ہوا کہ اس میں نماز پڑھنا کیسا، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جو مسجد تقوی کے اوپر بنائی جائے اس میں آپ نماز پڑھیں گے. جو مسجد مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنائی جائے، وہ بڑا سبق ہے اس میں آپ کا. جو مسجد مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنایا جائے کہ یہ ان کی مسجد ہماری مسجد، اس مسجد کو گرا دیجیے اور جلا دیجیے. چنانچہ اس مسجد کو یہ قرآن ہے بھائی، حدیث تھوڑی کہ آپ نہیں مانیں گے. اس مسجد کو رسول نے گرا بھی دیا اور جلا بھی دیا کہ مسجد جلا دی جائے مگر مسلمانوں میں اختلاف نہ پیدا ہونے پر. امام بھی تشریف لائیں گے. جو مسجدیں خلاف دین بنی ہوں گی، بہت سی مسجدیں خلاف دین بنتی ہیں، ہم کو معلوم ہے، ان سب کو منظم کر دیں گے. اس لیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو. جو مسجدیں اس لائق ہیں کہ ان کو برقرار رکھا جائے ان کو برقرار بھی رکھا جائے گا، ان میں فیسلٹیز بھی فراہم کی جائیں گی. اس کے بعد جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ عدل و انصاف پر ہوگا. مسجدیں گرائی جائیں گی اس لیے کہ مسجدوں سے فساد پیدا ہوتا ہے. بہت سی جگہوں پر مسجدوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے فسادی مسجدوں کو گرا دیا جائے گا. مگر یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. کسی ایک کو بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ اب ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کو کھانا مل رہا ہوگا، ہر ایک کو پانی مل رہا ہوگا، ہر ایک کو جو فیسیلیٹیز ہیں دنیا کی وہ سب مل رہی ہوں گی. کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا ہوگا، کوئی کسی سے جھگڑ نہیں رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مسلمان نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسلامک سسٹم لوگ دیکھیں گے تو بہت بڑی تعداد میں خود سے مسلمان ہو جائیں گے کہ اسلام یہ ہے تو ہم کیوں نہ اسے قبول کریں. لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں ان کا بھی کھانا پینا بند نہیں کیا جائے گا. میں آپ کے سامنے مثال دے دوں. دیکھیے مولا علی نے جو کیا ہے وہی امام بھی کرے گا. مولا علی 3.5 برس آپ نے حکومت ظاہری کی، آپ کے پاس ہی حکومت ظاہری. خارجی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. خارجیوں سے ہم کیوں بدکتے ہیں؟ داعش کا کیریکٹر دیکھ لیجئے، طالبان کو دیکھ لیجئے، القاعدہ کو دیکھ لیجئے. ساری دنیا جن کے کردار سے نفرت کرنے پر مجبور ہے، ہم کیسے ان سے محبت کر سکتے ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد. تو میں اس کی 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے
کہ جہاں تک انصاف کا سوال ہے، اسلام میں دوست دشمنی کی کوئی تمیز نہیں، انصاف علم کو ملے گا۔ ایک مسجد کوفہ میں مولانا علی خطبہ دے رہے ہیں، بالکل عام اجازت تھی کہ جو چاہے وہ سوال کرے، اور سوال ہوتے رہتے تھے۔ یہ پورا مجموعہ بنا ہے المسائل المنبریہ کے نام سے، ہزاروں مسئلے اس میں لکھے ہیں، کیا پوچھا گیا مسجد میں، کیا آپ نے جواب دیا۔ اسی میں ایک مرتبہ ایک شخص نے بہت ٹف کوشچن کیا مولانا علی سے، بہت ٹف کوشچن۔ ایک قاضی بیٹھا ہوا تھا، وہ جھومتے جھومتے کھڑا ہو گیا ناک کی طرح سے، جسٹ لائک اے اسنیک۔ آج پھنسے ہیں، یہ بہت ٹف سوال ہے، اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا۔ جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا صدقت یا علی، بالکل صحیح بات آپ نے کہی، صدقت یا علی، آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ مرتبہ صلوات بھیجیں آپ نے۔ اب وہی قاضی، مجھے تھوڑا سا آج طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، تو وہ قاضی دوبارہ کھڑا ہوا، اس نے مولا کو دیکھ کر کہا کہ ما افقہ ھذا کافر۔ مولا کو کہہ رہا ہے کہ جو کل ایمان ہے اس کو بدتمیز کہہ رہا ہے کہ ما افقہ ھذا کافر، یہ کافر کتنا جینیس ہے، کتنا بڑا اسکالر ہے کہ میں کہتا تھا جواب نہیں دے پائیں گے، اور سوچے بغیر اس نے بالکل صحیح جواب دے دیا۔ تب مولا نے اس سے کہا کہ تم مجھے کافر کہو یا مشرک کہو، کیونکہ قاضی بہت ڈسٹرب کرتے تھے، نماز کو ڈسٹرب کرتے تھے، خطبے کو ڈسٹرب کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم جتنا چاہے مجھے ڈسٹرب کرو، جتنا چاہے پریشان کرو، نماز میں گڑبڑ نہ کرو۔ دیکھیے آپ، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مگر تمہارا مسجد میں آنا بند نہیں کیا جائے گا جب تک تم مسلمان ہو۔ مجھے چاہے جتنی پریشانی ہو جائے، مسجد میں آنا تمہارا بند نہیں کیا جائے گا۔ تم کو جو آفیشیل ٹریجری سے پیسہ ملتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وہ سب ملتا رہے گا، مگر دیکھ تو میرے اس برتاؤ کو میری کمزوری نہ سمجھنا۔ جب تک میری ذات پر ظلم کرتا رہے گا، اسلام کے لحاظ سے تجھے جو حق ہے وہ سب ملتا رہے گا، لیکن میری ذات سے آگے بڑھ کر اگر تو نے خلق خدا پر ظلم کرنا شروع کیا تمہارے گروپ نے، تو آپ نے کہا ادھر دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو کہا اس تلوار کو پہچانتا ہے؟ یہ تلوار وہی ہے، بدر و احد میں چمکی تھی۔ اس ہاتھ کو پہچانتا ہے؟ یہ ہاتھ بھی وہی ہے۔ اگر خلق خدا پر ظلم کیا تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ جو تم کو زندگی بھر یاد رہے۔ اور یہی ہوا کہ جب تک وہ لوگ مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے ڈسٹرب کرتے رہے، آپ نے کوئی فکر نہیں کی، کوئی ریٹیلیشن نہیں کیا۔ لیکن جب ان خوارج نے، آج بھی دیکھیے وہی کر رہے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ سے معصوم بچوں کو نکال کر ذبح کرنا شروع کیا، تو اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے جنگ نہروان نہیں ہوئی تھی۔ جب بچوں کو، معصوم بچوں کو مارا گیا ہے، تب مولا جنگ نہروان کے میدان میں اترے تھے۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ایسٹرولوجی سپرسٹیشنز، کبھی آپ اس پر بلیو نہ کریں بھائی، سوری، دعا تعویذ پر بھی ذرا رحم کریں، گنڈے تعویذ پر، یہ ستارے جو ہارسوگوب ہیں اس پر بھی آپ رہیں۔ دنیا جا رہی ہے مارس پر قبضہ کرنے کے لیے، آپ مارس کے قبضے میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ دنیا جا رہی ہے چاند پر ٹہلنے کے لیے، آپ چاند کے قبضے میں بتائیں، یہ سب فضولیات ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا کر تو پڑھوں گا آپ کے سامنے، قرآن نے کیا کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب ہم نے اس لیے بنایا کہ تم ایک دن اس پر قبضہ کر لو۔ تو یہاں آپ کے لیے قبضہ کرنے کے لیے آپ اپنے کو اس کے قبضے میں دے دیں، اس لیے نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا جب جنگ نہروان کے لیے چل رہے تھے تو ایک یہ جو نجومی ہوتا ہے ایسٹرولوجر، وہ آگے بڑھ کے کہا علی اس جنگ میں نہ آئے آپ۔ کیوں؟ کہا ستارے گڑبڑ کر رہے ہیں، ہار جائیے گا اس میں۔ مولا نے کیا کہا؟ میں اصل الفاظ پڑھ دوں بیٹا تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ میں گڑھی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ اس جنگ میں آپ نہ جائیے، آپ کے ستارے آپ کے خلاف ہیں، تو شاید علی نے جواب دیا کہ ستارے تو ہمارے خلاف ہمیشہ ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن علی نے فرمایا کہ من صدقک فقد کذب رسول اللہ، جس نے تیری تصدیق کر دی اس نے رسول اللہ کو جھٹلا دیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے اس ایسٹرولوجی کی بہت مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایسٹرولوجی پر یقین آخر میں انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ مولا نے دہرایا ہے۔ خیر، تو اب اس جنگ میں مولا علی تشریف لائے اور بے مثال کامیابی آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ میدان جنگ میں پہنچے، سب جانتے ہیں میدان میں پہنچے ہیں
تو آپ نے فوراً اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ دیکھو اس جنگ کا انجام میں تم کو بتا دیتا ہوں، اس جنگ میں ہمارے 9 سپاہی نہ مارے جائیں گے، ان کے 9 سپاہی بچیں گے نہیں، سب کاٹ دیے جائیں گے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعی یہی صورتحال ہے کہ مولا علی کے سپاہیوں میں سے 9 بھی شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کے 9 بھی نہیں بچے ہیں، باقی سب کاٹ دیے گئے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج مجلس مجھ سے ذرا پڑھی نہیں جا رہی ہے، کچھ مجھے تھوڑی پرابلم ہو گئی، شاید کچھ وقت کم ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ ابھی تو ذکر نکل آیا ایسٹرالوجی کا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ مولا جب دنیا میں آئیں گے تو اصل ٹارگیٹ آپ کا یہ ہے کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ قرآن کی جو پیشین گوئی ہے وہ صحیح ثابت ہو سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آپ اگر بقیہ بات انشاءاللہ کل پڑھوں گا، اس سے آج پڑھائی جا رہا ہے، تو اصل مقصد اسلام کا، باوجود کہ اسلام ایک روحانی مذہب ہے، مگر ٹارگٹ اس کا بالکل ماتی ہے کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی غریب نہیں رہے گا، جہالت کا خاتمہ ہو جائے، کوئی جاہل نہیں رہے گا، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، کوئی بیمار نہیں رہے گا۔ آپ کہیں گے سب اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ اس کا ثبوت مولا علی نے دیا ہے۔ جارج ازلاق بیچارہ مر گیا 69 سال، کرسچن تھا مگر علی کا دیوانہ تھا، اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ، 7 جلدوں میں، اس کو پڑھیے، پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایک موقع وہ آیا کہ جب مولا علی نے، جب آپ خلیفہ ہو چکے تھے ظاہری اعتبار سے، تو کوفے کی مسجد میں آپ نے اعلان کیا کہ کل جمعے کے دن کوفے کا ایک ایک باشندہ جو آ سکتا ہے وہ آ جائے۔ لاکھوں آدمی جمع ہو گئے۔ تب مولانا اسلام کے فضائل، مناقب اور فلسفہ بتاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں، مجھے تمہارے درمیان کل 3.5 برس حکومت کرتے ہوئے ہوئے، یا آخری دور میں کہا، اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس دور میں بھی 3.5 برس کی مختصر پیریڈ میں بھی مجھے سکون و سکوت کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن 3 جنگوں میں سول وار سے مجھ کو الجھا دیا گیا۔ اب مولانا اس میں خوارج موجود ہیں، چیلنج کر کے کہا کہ اس سب کے باوجود تمہیں اگر میری پوری اسٹیٹ میں ایک آدمی ایسا مل جائے، یہودی یا مشرک، کافر یا مومن، کہ جس کے کھانے کے لیے غذا نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، تو مجھے بتاؤ۔ اور سارے موافق اور مخالف لوگوں نے سر اٹھا کر کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کہ یا علی، یہ جتنی مصیبتیں ہیں ان سب کا آپ کی اسٹیٹ سے بالکل خاتمہ ہو گیا۔ مولا کیسے خاتمہ کر دیا ہوں؟ پھر چیلنج کیا سب کے سامنے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بیمار ہے، نہ کوئی بے گھر، نہ کوئی بے در ہے، تو آپ نے سمجھا کہ اب میری شرٹ کو دیکھو، یہ شرٹ وہی ہے کہ جو 3 برس پہلے میں مدینے سے پہن کر چلا تھا، اس میں اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ اب درزی کو شرم آتی ہے پیوند مزید لگاتے تھے۔ اگر بس فرمایا کہ میری دنیا سے جانے میں چند دن رہ گئے، اگر وقت آخر میرا لباس بدل جائے، میرا لائف اسٹائل بدل جائے، تو میرے بارے میں خیانت کا شبہ کرنا۔ اگر تمہارے گھر میں نے بنا دیے، تمہارا رزق میں نے فراہم کر دیا، تمہاری بیماریوں کا علاج کرا دیا، اپنے لیے میں نے ان باتوں کا خیال نہ کیا، تو سمجھ لینا کہ ایک حاکم حق نے تمہارے حقوق کا لحاظ رکھا ہے، اپنے سارے مسائل کو نظر انداز کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بے شک کوئی نماز نہ پڑھے بہت بڑا گناہ ہے روزہ، لیکن اس سب کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرے عزیزوں، امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا، کون جائے گا کون نہیں جائے گا کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں سید و غیر سید کی قید نہیں ہوگی کہ سادات جائیں گے خوجے نہیں جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، کالے و گورے کی قید نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، بس میں اس ختم کر رہا ہوں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کہ جس کے دامن پر ظلم کا ذرا سا دھبا ہوگا، بیٹا وہ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ امام کے آنے کی غرض یہ ہے کہ ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔
تو امام کے لشکر کو بالکل پیور ہونا چاہیے۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب یہ امام دنیا میں تشریف لائیں گے تو سارے مسائل انجام دینے کے بعد پھر آپ رخ کریں گے کربلا معلیٰ کا، اور کربلا میں جانے کے بعد اپنے لشکر سمیت آپ سلام دیں گے امام کو، السلام علیکم یا جدہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے جد مظلوم آپ پر میرا سلام، اے کربلا کے شہید آپ پر میرا سلام۔ ہم جاتے ہیں، ہم بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ہم غلاموں کو کبھی جواب سلام سننے کو نہیں ملتا۔ امام جواب ضرور دیتے ہوں گے لیکن سننے کو نہیں ملتا۔ لیکن امام حسین کا جواب سنیں گے، قبر سے آواز آئے گی، وعلیک السلام یا بنی، اے میرے فرزند تجھ پر بھی میرا سلام ہو، میں قبر کی منزل سے تیرے لشکر کو دیکھ رہا ہوں، تیرے شان و شوکت کو دیکھ رہا ہوں، میرے لال اگر یہ لشکر کربلا میں موجود ہوتا تو علی اکبر شہید نہ ہوتا، قاسم شہید نہ ہوتا، اور محمد شہید نہ ہوتے، خیموں میں آگ نہ لگتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا چونکہ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، اس لیے اس کا انتقام لینا بدلہ لینا بھی امام کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ بس عزیزوں، آج ایک جوان کا آپ کو ماتم کرنا ہے، 18 برس کے جوان۔ میں نے کسی سے سنا ہے، اچھی بات کہی ہے کہ علی اکبر کو دیکھ کر امام کو باپ بھی یاد آ جاتے ہوں گے، ماں بھی یاد آ جاتی ہوں گے، اور نانا بھی یاد آ جاتے ہوں گے۔ باپ اس لیے یاد آ جاتے ہوں گے، باپ کا نام تھا علی، نام دیکھا تو علی یاد آ گئے۔ فاطمہ کی عمر تھی 18 سال، علی اکبر کربلا کے میدان میں کتنے تھے؟ 18 سال۔ تو عمر پر نظر جاتی ہوگی تو ماں یاد آ جاتی ہوگی۔ اسی طرح سے ہر چیز علی اکبر کی اپنے بزرگوں سے ملتی ہے۔ یہ بچہ امام کا اتنا خوبصورت تھا، میں تو یہی سوچ سوچ کے رویا کرتا ہوں، کتنا حسین تھا یہ بچہ، کتنا حسین تھا یہ بچہ کہ مدینے کی گلیوں سے جب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر ساتھ ساتھ نکل جاتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار بھول جاتے تھے، نظریں جم جاتی تھی کہ یہ دو چاند یہاں کہاں سے نکل گیا، یہ دو چاند۔ آپ بتائیے کہ جب معمولی لوگوں کی نظروں میں علی اکبر اور عباس اتنے حسین تھے، خوبصورت تھے، تو حسین کی نظروں میں کتنا حسن ہوگا، پھر وفاداری، پھر عبادت، پھر شجاعت، پھر صبر۔ عزیزوں، اس لیے جو بعض روایات کے مطابق حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر سے پہلے شہید ہیں، باقی جتنے شہید تھے بشمول حضرت عباس کے، بعض روایتوں میں جو ہے وہ یہی ہے، اور صحیح مطلب یہی ہے، علی اکبر سب کے آخر میں شہید ہونے کے لیے گئے۔ بس آج آپ اسی شہزادے کے مصائب سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جب سب شہید ہو گئے تو اب یہ جوان، یہ حسین، یہ چاند کا ٹکڑا، یہ باپ کی تمنا، یہ ماں کی آرزو، یہ پھوپھی کے دل کا سہارا، علی اکبر کو لیلا نے نہیں پالا تھا، علی اکبر کو زینب نے پالا تھا۔ جس طرح سے اور محمد کی پرورش حسین نے کی تھی، اہل بیت کا اخلاق و کردار ہے۔ علی اکبر کی ماں جناب لیلا موجود تھی، مگر انہوں نے جناب زینب نے، جو علی کی بیٹی اور بچے کی پھوپھی، انہوں نے اس بچے کی پرورش کی تھی بچوں سے بڑھ کر۔ اور اسی لیے جس وقت اون محمد اجازت دینے کے لیے آئے تو بی بی نے کہا تھا کہ اون محمد، کیا علی اکبر شہید ہو جائے گا اور تم زندہ رہو گے؟ میں یہ مصیبت کسی صورت سے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں، تم کو علی اکبر پہ قربان ہونا جائے گا۔ پھر یہ بچے آئے تھے اور علی اکبر سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ تو اب وہ بچہ آیا حسین کے سامنے، حسین نے کہا کہ تم کو تمہاری پھوپھی نے بڑی محنت سے پالا ہے، زینب نے، جاؤ جا کر پہلے اپنی ماں سے اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ دیکھیے میں نے جو پڑھا ہے کتابوں میں وہی پڑھ رہا ہوں، ایک آدھ لفظ ادھر ادھر کہاں یاد رہتا ہے، لیکن جو اصل جست ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی اکبر آئے جناب زینب کی خدمت میں اور آنے کے بعد سلام کیا۔ جناب زینب ہمیشہ جواب دیتی تھی، مگر آج جب علی اکبر سلام کرنے کے لیے آیا تو کہا، علی اکبر مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں سلام کرنے آئے، ایک دکھیاری عورت کے اوپر جس کے سارے اعزاء شہید ہو گئے، اب تم بھی مرنے کی اجازت لینے کے لیے آئے، میں کیسے تم کو شہید ہونے کی اجازت دوں؟ بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد علی اکبر بھی باہر آیا، حسین کے دل کا ٹکڑا ہے، کہا پھوپھی میں آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ جو ہے فیصلہ کریں۔ کہا کیا؟ کہا میں آپ کا بیٹا ہوں نا،
کہاں تم میرے بیٹے ہو؟ حسین کس کا بیٹا ہے؟ کہا حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو کہا محشر میں اگر میری جدہ میری دادی جناب فاطمہ زہرا آپ سے سوال کریں کہ تجھے اپنا بیٹا پیارا تھا یا میرا بیٹا پیارا تھا، تو آپ کیا جواب دیں؟ بس یہ ایسی بات کہہ دی علی اکبر نے کہ زینب چپ ہو گئی۔ کہا جاؤ بیٹا، میں تمہارا بھی غم برداشت کرنے کے لیے مسائل میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا، لیکن اب یہ گریے کی تاریخیں بھی ہیں، اب ایک ہی دن تو اور رہ گیا ہے۔ علی اکبر آئے، کہا کہ ماں سے اجازت لے لی؟ ہاں لے لی۔ پھوپھی سے اجازت لے لی؟ ہاں لے لی۔ علی اکبر کو حسین نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا، سہارا دے کر، رکاب تھام کر علی اکبر کو سوار کیا۔ کہا بیٹا جاؤ ان بھیڑیوں کے درمیان جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ جو انجام ہوگا۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ میں جوش شجاعت میں تھوڑی دور گھوڑے کو دوڑا کر آگے بڑھا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی گر پڑا۔ اب جو میں نے پلٹ کر دیکھا میرا ضعیف باپ زمین پر منہ کے بل پڑا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا، آ کر میں نے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا بات یہ کہ تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا ایسا بچہ کسی بوڑھے باپ سے جدا ہو کر جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتا۔ بہرحال دوبارہ پھر امام نے رخصت کیا۔ یہ شہزادہ میدان جنگ میں آیا، آنے کے بعد بڑی شجاعت سے جنگ کی، اور جیسا کہ روایات بتاتے ہیں تنہا، بھوکے پیاسے، تنہائی، کمزوری، مگر اس کے بعد بھی 120 دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، مگر اس کے بعد پلٹ کر آئے۔ اب پیاس بے تحاشا، پیاس بے چین کی دے رہی، بے قابو کی دے رہی، پلٹ کر آئے۔ کہا بیٹا کیوں پلٹ کر آئے؟ کہا بابا میں جنگ سے پلٹ کر نہیں آیا ہوں، لیکن میں آگ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں بھی زخمی ہو گیا ہوں، میری پیاس اتنی بھڑک رہی کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا میرے بابا، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی مجھے پلا دیں۔ دیکھیے اس منزل پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کسی اور سے بھی سنا ہو، کربلا کے میدان میں علی اکبر اور حسین کے درمیان ایک کشمکش تھی، ایک ٹسل تھی۔ وہ کیا؟ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت علی اکبر کو جناب زینب نے پالا تھا، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی بچپنے سے لے کر 18 برس تک علی اکبر نے کبھی کوئی چیز حسین سے نہیں مانگی، ہمیشہ اپنی پھوپھی کے پاس آ گئے، پھوپھی یہ چاہیے، پھوپھی یہ چاہیے، پھوپھی یہ چاہیے، زینب اس سے پرنام کرتی تھی۔ آج جب آئے ہیں علی اکبر تو پہلی مرتبہ اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں بابا مجھے کچھ چاہیے، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر آ رہے ہیں، بابا مجھے کچھ چاہیے ہے۔ اور جب حسین نے پوچھا بیٹا کیا چاہیے ہے، تو علی اکبر نے کہا بابا تھوڑا سا پانی، اگر تھوڑا سا پانی میں پی لوں تو ان کو دکھاؤں کہ خاندان علی کے شیر کس طرح کی جنگ کیا کرتے۔ حسین نے کہا بیٹا پانی کہاں ممکن ہے، اگر ہو سکے تو اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ شہزادے نے حسین کی منہ میں اپنی زبان دی اور گھبرا کر نکال لی، کہا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کاٹنے پڑے ہیں۔ بس اس کے بعد حسین نے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جاؤ اب تمہارے جد تم کو آب کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر کبھی تمہیں پیاس نہ لگے گی۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ علی اکبر آئے، آنے کے بعد حملہ کیا، 80 آدمیوں کو پھر قتل کر دیا، 200 کی تعداد پوری ہو گئی، لیکن اب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تلواریں بھی پڑ رہی ہیں، نیزے بھی پڑ رہے ہیں، برچیاں بھی پڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ سنان ابن انس آگے بڑھا اور اس نے بہت بہت قوت کے ساتھ علی اکبر کے سینے پر ایک برچھی کا وار کیا، اور وہ برچھی شہزادے کے سینے کے پار ہو گئی۔ بچہ زمین کی طرف جھکا۔ آپ نے علماء سنا ہوگا کہ جب کوئی شہید گرا تو اس نے ایک آواز دی مولا میری خبر لیجیے، مولا میری خبر لیجیے، مولا میری خبر لیجیے۔ اس بچے نے مولا سے یہ نہیں کہا کہ میری خبر لینے کے لیے آئی، کہا یا ابتاہ علیکہ منی السلام، اے بابا اپنے لال کا آخری سلام قبول کر لیجیے۔ علی اکبر نہیں چاہتے تھے کہ حسین ان کے پاس آئیں، لیکن حسین نے جب آواز علی اکبر سنی تو دوڑتے ہوئے چلے۔ دوڑتے ہوئے چلے، اور عالم یہ ہے کہ کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی زمین سے اٹھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی فرماتے جاتے تھے۔ ابھی یا علی یا تو علی اکبر کو آواز دے رہے تھے یا اپنے جد کو پکار رہے تھے کہ بابا آئیے میری مدد کے لیے۔ دیکھیے میں جب تک تاریخ میں دیکھ نہیں لیتا ہوں پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔
حسین کا جو عالم تاریخ نے لکھا وہ یہ کہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، بار بار آواز دیتے کہ علی اکبر علی اکبر، ایک مرتبہ پھر مجھے پکار لو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے آ جاؤں، اس لیے کہ مجھے آنکھوں سے روشنی غائب ہو چکی ہے، مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا، مجھے راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، میں اس منزل پہ غلط فہمیوں سے دور کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے کو پوچھتے ہیں، ہم گھوڑے کو نہیں پوچھتے ہیں، ہم تو گھوڑے پر جو سوار ہوتا تھا اس کو بھی نہیں پوچھتے ہیں، پھر کیا ہے یہ گھوڑے کا مسئلہ؟ گھوڑے کا مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے ساتھ جو گھوڑے تھے انہوں نے خدمتیں ایسی انجام دی ہیں کہ انسان وہ خدمت انجام نہیں دے۔ اب یہیں پر آپ دیکھ لیں کہ جب حسین آواز دے رہے تھے تڑپ تڑپ کر، بیٹا ایک مرتبہ آواز دو، ایک مرتبہ آواز دو کہ آواز کے سہارے میں تم تک آ جاؤں، مجھے راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ جب گھوڑے نے یہ منظر دیکھا جو علی اکبر کے سرانے کھڑا ہوا تھا، تو گھوڑا پوری رفتار سے دوڑتا ہوا حسین تک آیا۔ آنے کے بعد حسین کی ابا کا دامن اپنے دانتوں سے پکڑا اور خیستہ میں لے کر آیا، لا کر حسین کو اکبر کے سرانے کھڑا کر۔ اب یہ خدمت ہم کیسے بھول جائیں؟ حسین آئے اکبر کے سرانے، جب اکبر خاک پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، آنے کے بعد فرمایا یا بنیا علی الدنیا بعدک الوفا، میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے سامنے دم توڑا۔ غور کیجئے ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب جوان بیٹا خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ علی اکبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حسین جنہوں نے حر کے بیٹے کی لاش کو بہت آسانی سے اٹھا لیا تھا، جب اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کی نوبت آئی جھکے، کمر میں ہاتھ دیا، مگر اٹھا نہ سکی علی اکبر کی لاش۔ پھر جھکے، پھر اٹھانا چاہا، پھر نو، 3 مرتبہ ہی ہوا۔ اس کے بعد حسین نے بے کسی میں خیموں کی طرف دیکھا کچھ نوجوان بچے نکل آئے ہیں، ان بچوں کو آواز دی، بس مجلس ختم ہو رہی کہ آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے چلو۔ بچوں نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، حسین پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے لا کر خیمے کے دروازے پر علی اکبر کی لاش کو رکھ دیا۔ بھائی یہ تاریخ میں موجود ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ لاش رکھنے کے بعد حسین چیخ کر روئے، بآواز بلند روئے، اور رونے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی تو بیویاں گھبرا کر باہر نکلی۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، زینب آ گئی، رقیہ آ گئی، ام کلثوم آ گئی، وہاں محمدہ والیہ کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب نے جب ادھر ادھر دیکھا کہ سب آ گئے، رقیہ آ گئی، ام کلثوم آ گئی ہیں، لیکن اس بچے کی ماں کو شاید خبر نہیں ہے، اس بچے کی ماں نہیں دکھائی دے رہی، لیلا کا پتہ نہیں ہے۔ بی بی زینب نے فضہ سے کہا فضہ دیکھ، اس کی ماں لیلا کو شاید خبر نہیں کہ بچے کی لاش آ گئی، جا کر اس کو خیمے میں بتا دے کہ بچے کی لاش آ گئی ہے، آخری دیدار کر لے۔ بس اب فضہ کا بیان یہ ہے کہ جب میں لیلا کے خیمے میں داخل ہوئی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑتی پھر رہی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے۔ میں نے کہا پھوپھی، میں نے کہا بی بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا فضہ اچھا ہوا کہ تو آ گئی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بچے کی لاش آ گئی ہے فضہ، لیکن مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر ہو تو وہ مجھے خیمے کے در سے نکال کر میرے بچے کی لاش تک مجھے پہنچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين۔ تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر،
اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک صحرا کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے